السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے عظیم پیغمبر کی داستان سنانے جا رہے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا، جن کے معجزات نے دنیا کو حیران کر دیا، جنہوں نے فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے حق کا پرچم بلند کیا۔ آئیں سنتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظیم زندگی کی داستان۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں پیدا فرمایا۔ اس وقت مصر کا بادشاہ فرعون تھا، ایک ایسا جابر حکمران جو اپنے آپ کو رب کہلواتا تھا۔ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کا خاتمہ کرے گا۔ وہ گھبرا گیا اور حکم دیا کہ ہر پیدا ہونے والے اسرائیلی لڑکے کو قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ کی قدرت کو کون روک سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی والدہ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہو، اور جب تمہیں خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بیٹے کو ایک تابوت صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا، اے دریا، میرے نبی کو فرعون کے محل تک سلامتی سے پہنچا دے۔ تابوت بہتا ہوا جا پہنچا فرعون کی بیوی آسیہ کے ہاتھوں میں۔ جیسے ہی آسیہ نے بچے کو دیکھا اور اس پر فریفتہ ہو گئی، اور فرعون سے کہا، یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ یاد رکھیں ناظرین، یہ وہی فرعون تھا جو اسی قوم کے بچوں کو قتل کروا رہا تھا، اور اب ایک بچہ خود اس کے محل میں اس کی بیوی کی گود میں پروان چڑھنے لگا۔ آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دایا بلائی، مگر وہ کسی کا دودھ نہ پیتے۔ فرعون پریشان، آسیہ غمزدہ، لیکن اللہ کی حکمت دیکھیں، اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن محل میں پہنچتی ہے اور مشورہ دیتی ہے کہ ایک دائی ہے جو بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ فرعون حکم دیتا ہے کہ اور وہ دائی کوئی اور نہیں، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے ماں کو بیٹے سے ملا دیا اور فرعون کو خبر بھی نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب فرعون کے محل میں پرورش پا رہے تھے، علم سیکھتے ہیں، طاقتور بنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، اور تاکہ تو میری آنکھوں کے سامنے پرورش پائے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی فرعونی قوم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ بنی اسرائیلی مدد مانگتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ کر قبطی کو ایک گھونسا مارتے ہیں، وہ مر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً نادم ہوتے ہیں، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، لیکن اب مصر میں خطرہ تھا۔ فرعون نے قتل کا حکم دے دیا۔ اسی وقت ایک نیک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کیا، اے موسیٰ، فرعون کے درباری تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً شہر چھوڑا اور چل پڑے ایک نئے سفر کی طرف، مدین کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی دن بھوکے پیاسے صحرا میں چلتے رہے، آخر کار مدین پہنچے، جہاں ایک کنویں پر دو لڑکیاں جانوروں کو پانی پلانے کے انتظار میں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور خاموشی سے ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے اور اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، جو بھلائی تو مجھ پر نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ ان لڑکیوں نے گھر جا کر والد
حضرت شعیب علیہ السلام کو بتایا، جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیا گھر، نئی رہنمائی اور نبوت کی راہ کی شروعات نصیب ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا یہ صرف پہلا باب تھا، ایک بچہ جو دریا کے سپرد ہوا، ایک جوان جو ظلم کے خلاف کھڑا ہوا، ایک مسافر جو اللہ کی تلاش میں نکلا۔ لیکن اس سفر کا اصل مقصد ابھی باقی ہے، نبوت، اللہ سے ہم کلامی، معجزات اور فرعون کا انجام۔ یہ سب آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی حصہ 2 میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اگلا حصہ ضرور دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نبوت کا اعلان، فرعون کے دربار میں واپسی اور عظیم معجزات۔